محمد بیان فرما رہے تھے ذاکر البیت سید مظہر حسین شرازی صاحب مومنین تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے وکیل ولایت امیر المومنین جناب سید فراز زید کاظمی شاہ صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر البیت کامران عباس بیہ صاحب اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے بآواز بلند صلوات۔ صلوات مل کے بابا سے بلند کر دیجئے۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے بخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سر کیجئے، درود مل کے بابا سے بلند پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، ان کے اپنے مرحومین کے بلند درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلند درجات کے لیے درود مل کے بآواز بلند کر دیجئے سارے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات مجلس سزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے عرض کی عزت باغ میں اضافہ فرمائے، امیر حسین شاہ صاحب کے مولا درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے دستار کے وارثان کے مولا عرض کی عزت باغ میں اضافہ فرمائے، میرے واجب الاحترام واجب القدر عزت مابزی بقار ذاکر اہل بیت بھائی کامران عباس کی سب تشریف مولا ان کے عرض کی عزت باغ میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ یہ پیچھے حضرات ٹولیوں میں بیٹھے اگر زحمت محسوس نہ کریں تو قریب آ جائیے، مجلس سے آئے درود کی تلاوت کرتے آگے آ جائیے، ایک ایک قدم کی زحمت تو آپ کو ہوگی، لیکن اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہوئی، اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے میں برکت عطا فرمائے گا۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آئیے۔ کوئی ناراضگی ہے آپ سارے پیچھے بیٹھے ہیں، صلوات مل کے بابا سے عزیزان گرامی قدر، حوالیہ میں حیدر کرار ماتمدران سلطان ننوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمان گرامی، مزاج آپ نے بتانا ہے، مجلس میں پڑھنی ہے، تفصیلی پڑھنی ہے یا مختصر، جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے پڑھوں گا بلا تکلف، جیسے حکم ہے۔ اگر تفصیلی پڑھنی ہے تھوڑی سی تمہید کرنی پڑے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھو تو میں مقصد پہ آ جاتا ہوں، اور بس دو ایک آیات ہیں وہ قرآن کی پڑھ کے تو آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ سورہ ذاریات 58واں سورہ ہے، اس کی 31 نمبر آیت سے ایک آیت کی ابتدا کرتا ہوں، اگر مزاج بن گیا تو پھر اس کے آگے ارشاد خداوندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین۔ ارشاد خداوندی جب ہم نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ آل محمد سلامت رکھے، آپ جاگ رہے ہیں، میں سمجھا تھکے ہوئے ہیں، آپ کو زحمت نہیں ہوگی، میں چلے میرے بھائی بھی تشریف فرمائیں، میں صرف لفظ سلطان پڑھنا چاہتا ہوں۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے دربار میں بھیجا فرعون کی طرف، اور موسیٰ کی دھارس کے لیے، موسیٰ کی طاقت کے لیے ایک سلطان کو ساتھ بھیجا جس کی صفت مبین ہے۔ شاباش، تھوڑی کوشش کریں گے تو میری محنت پوری ہو جائے گی۔ اب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ایک سلطان گیا، لکھنے والوں نے لکھا۔ اب لکھنے والے ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، احتیاط کا زمانہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ یہ سلطان کوئی بندہ نہیں، یہ معجزہ جو موسیٰ لے کے گئے تھے اللہ نے اسے سلطان مبین کہا۔ اب لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا، لیکن اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے وہ کی ہی سلطان کی گواہی کے لیے۔ بندوں نے کہا کہ وہ معجزہ ہے جو موسیٰ لے گئے۔ میں نے پھر قرآن سے پوچھا کہ یہ کیا وہ معجزہ ہے سلطان مبین جو لے گیا تھا موسیٰ؟ آوازیں نہیں، قرآن پڑھنا شروع کرو تو میں نے سورہ المومن کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا اور ساتھ سلطان کو بھیجا۔ یعنی ایک نبی ہے اور معجزہ نہیں، اس کے معجزے، سارے معجزے ایک طرف، نبی ایک طرف، اور پھر سلطان کی ضرورت۔ تو پتہ کرنا پڑے گا نا کہ سلطان ہے کون جو نبیوں کے اور معجزوں کے ناکافی ہونے پر کام آئے۔ آپ چپ کر گئے ہیں تو پھر میں بات آگے بڑھا لیتا ہوں۔ پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ معجزہ نہیں، کیونکہ اب تو اللہ نے کہہ دیا نا معجزے بھی گئے، سلطان مبین بھی گیا۔ اچھا تھوڑی جی داد ہی دے دے کی ہو سامنے آ پیچھے بیٹھ کے مڑا گا تو داد دڑی پھر چپ رہنا تو جو ہے کہ نہیں۔ موسیٰ بھی گیا، تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کتنے جا رہی ہوں۔ موسیٰ بھی گیا، معجزے بھی گئے اور سلطان مبین بھی۔ اچھا اب لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ معجزوں کے علاوہ جو سلطان مبین تھا وہ ہارون تھا، موسیٰ کا بھائی، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا میرے ساتھ بھیج، اس لیے کہ ہارون فصیح تھا اور موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے دربار کی ضرورت پڑ گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ جو سلطان مبین تھا وہ ہارون تھا۔ میں نے پھر قرآن سے پوچھا کیا وہ جو سلطان مبین ہے وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے؟ پہلے سورہ المومن نے گواہی دی تھی، اب سورہ المومنون پکار اٹھی ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا اور سلطان مبین کو بھیجا۔ شاباش شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی، جس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے بس وہ میرے ساتھ ہے، جو نہیں اسے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ جانتے جب موسیٰ کو بھیجا، یہ کہاں بھیجا تھا؟ موسیٰ کو جب فرعون کو اللہ نے کہا نا سرکش ہو گیا تو اسے تبلیغ کر، تو اللہ نے موسیٰ کو کہا جا، تو موسیٰ آگے سے چل نہیں پڑے۔ قرآن میں اللہ سے موسیٰ کا مکالمہ ہے، موسیٰ نے کہا قالا ربی انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ جا، موسیٰ کہتے ہیں میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، اس لیے موسیٰ نہیں جا رہے، ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جتنے بندے چپ بیٹھے ہوئے نا جو علی کا لنگر کھا کے بیٹھے ہو، کامران عباس بھی صاحب کوفے کے ممبر پہ آپ کے اور میرے مولا علی اسی آیت کی تشریح فرما رہے تھے، یا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ بے نیازی سے بادشاہ فرماتے ہیں بے شک میں علی افضل ہوں۔ کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ نا 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 ابھی بندے پریشان بیٹھے ہیں۔ علی نے کہا بے شک میں علی افضل ہوں۔ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے یا علی وہ نبی ہے، فرمایا کیا ہوا میں علی ہوں۔ شاباش، جو بندہ پریشان ہے اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں مولا آپ افضل یا موسیٰ، فرمایا میں علی۔ اس زمانے میں بھی تھے مجھ سے دلیلیں مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، سامنے علی کے کھڑے ہو کے کہہ رہے آپ افضل ہیں، کوئی دلیل؟ علی فرماتے ہیں موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے جا
موسیٰ نے کیا کہا موسیٰ تو کہتے میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ علی فرماتے موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا اور علی نے مکے کے ہر گھر میں موت بچھا رکھی تھی۔ نہیں توجہ فرمائی، بادشاہ ایک کوئی اور دلیل فرمایا موسیٰ دربار میں گیا، حسین سلامت رکھے، موسیٰ دربار میں گیا، ہوا کیا؟ بندہ کہتے ہیں موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اجگر بنا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ دیکھیں کہتے ہیں مولا موسیٰ اپنے عصا سے بننے والے اجگر کو دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہٹا، ڈر گیا۔ علی فرماتے جانتے کتنی عمر تھی موسیٰ کی اس وقت دربار میں، وہ اجگر سے ڈرا۔ کہتے موسیٰ کہتے مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ موسیٰ اس وقت 45 سال کا تھا جب اجگر سے ڈرا۔ علی دیکھ کے فرماتے وہ 45 سال کا ڈرا، علی 45 دن کا بھی نہیں تھا۔ یار میرے ساتھ جاگو جو گجرے والے میں بیٹھے ہوئے، نہیں توجہ فرمائیے۔ موسیٰ دربار میں جا، اچھا کتنے گئے؟ یہ میں نے مختصر کی بات۔ موسیٰ، ہارون، معجزے، سلطان مبین۔ میں سلطان بھی کھا کے جانا تو انہوں اللہ دسو امام شہندر مسئلہ رکھے، مہربانی علی گڑی گال ساڑھی نوکری ہے۔ اچھا دربار میں جا رہے، آسا وہ جو موسیٰ کا ہے وہ معجزہ وہ ہے آسا، ہاتھ میں آسا، ساتھ ہارون دربار میں آئے اللہ کے حکم پر۔ آیت کہتی ہے سلطان مبین بھی ساتھ تھا، ظاہراً 3 آ رہے ہیں۔ آیت کہتی ہے کہ سلطان مبین بھی تھا، موسیٰ اخواہو ہارون بھی آیاتی، اور معجزے بھائی اور موسیٰ دربار کے قریب۔ ہاشم بہرانی تفسیر البرہان جلد نمبر 3 مدینہ المواجز جلد نمبر 1۔ ہاشم بہرانی فرماتے ہیں دونوں بھائی ہاتھ میں موسیٰ کے عصا معجزے کے ساتھ فرعون کے دربار کے باہر ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچنے لگے ہمارے پرانے کپڑے پھٹے جوتے، وہ سونے کے لباس میں سونے کے تخت پر، اللہ جانے ہماری بات سنے کہ یا نہ سنے۔ ابھی دونوں معجزے سمیت یہ بات سوچ رہے تھے، ہاشم بہرانی فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار آیا۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ؟ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ ایک گھوڑ سوار آیا، نانا جو بندہ جاگے گا وہ میرے ساتھ بولے گا، باقیوں سے معافی۔ گھوڑ سوار نے آگے کہا موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جڑی گالتے جاگنا سی تو سا محسوس نہیں کی تھی۔ کون ہے وہ صاحب جبروت جو 2 نبیوں سے کہہ رہا ہے؟ میرے پیچھے، انہوں نے نہیں کہا ہم نبی ہیں تیرے پیچھے کیوں آئیں، وہ چل پڑے۔ باقی اے 2 نے تو میں سنا کے تے ہونی تو سلطان بھی کھا کے جا رہے ہیں، چل پڑے کھوڑ سوار۔ جی میں تسی سن دے میں نہیں پڑھنا ہوں جی، میں زور لائی جاؤں تے تسی کو جتھے دل کرے تھا کو واہ ایک نہیں مزدہ گا لے تاجہ ہے کہ نہیں؟ نا ہجے بندے پریشان نے سلطان کون ہے، نظر آئے گا تو پھر مزہ آئے۔ کھوڑ سوار چلا، پیچھے 2 نبی چلے، ہی میں نہیں ویکھنا داتڑی، اور سیدھا کھوڑ سوار رکا کہاں؟ فرعون کے تخت کے قریب۔ وہ تھا سونے کے لباس میں، وہ سب سونے کے تخت پہ۔ کھوڑ سوار نے اپنی تلوار نکالی، تجلی عرشوں سے ٹکرائی، دیکھے کہتے فرعون موسیٰ ہارون سے بات کر۔ اتنا سننا تھا جھوٹا خدا بے ہوش ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی، نانا جس بندے کی توجہ جس نے علی شریف کے لئے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر میں بلند ہو رہے۔ موسیٰ ان سے بات کر، حیبت سے بے ہوش ہو گیا، تلیہ ملی گئی، ہوش دلایا گیا، لکنت الود لہجہ دیکھے گھڑ سوار نے کہا بات کیوں نہیں کرتا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے تیری حیبت سے بولا نہیں جاتا۔ موسیٰ اور ہارون سے کہے کل آئے میں کل ان سے بات کروں گا۔ گھڑ سوار کہتا ہے موسیٰ ہارون کل آ جانا۔ موسیٰ دیکھ کے کہتا ہے یہ کل ہمیں دربار میں نہ آنے دے تو پھر۔ گھڑ سوار دیکھ کے کہتا ہے موسیٰ مجھے پہچان، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ شاباش شاباش، اس بندے کو بات سمجھ آئی۔ امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ گھوڑ سوار چلا، پیچھے موسیٰ ہارون چلے۔ دربار سے جیسے ہی گھوڑ سوار موسیٰ ہارون کے ساتھ باہر نکلا، فرعون غصے میں اپنے سپاہیوں کو دیکھ کے تخت پہ آ کے چھڑک کے کہتا کس کے حکم سے، کس کی
اجازت سے گھوڑ سوار اندر آیا، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے کون سا گھوڑ سوار؟ کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ رہا ہے؟ نہ جو علی والے بیٹھے تھوڑا سا جاگو گے تو بھائی میں تیار کر کے دے رہا مجمع نہ علی ولی اللہ حیدری نعرہ اونچا لگایا کریں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج بڑا سیاپا جی، علی ولی اللہ کوئی زیت نہیں ہے، علی ولی اللہ مذہب ہے، علی ولی اللہ تکمیل دین ہے۔ اور یہ اکثر لوگ ماشاءاللہ وافر فیکٹریاں ہیں کفر کے فتوے بنانے میں، لومبا لائیں ہوئی ہیں، ایوی کافر وجہ علی ولی اللہ۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا پہلی گل ہے کہ میرے بھائی بیٹھے میں جا کر میں ذرا الگ انداز میں تبلیغ کرنے کا دوں، یہ جو گالاں کٹ کے تبلیغ کری تھی نا، علی ولی اللہ گالیاں دے کے نہیں منواتے، کیونکہ گالی وہاں دی جاتی ہے جہاں دلیل کم ہو۔ نہیں سمجھے؟ جاگو تو میں ایک اور میں سلطان والا واقعہ سنا کے تو پھر چڑھا۔ گالی وہاں دی جاتی ہے جہاں دلیل کمزور ہوتی ہے، دلیل وہاں کمزور ہوتی ہے جہاں علم تھوڑا ہوتا ہے، علم کم وہاں ہوتا ہے جہاں دامن باب علم نہ ہو۔ جب ہاتھ ہونا علی کے دامن میں، پھر علی ولی اللہ کے فائدے بتائے گئے۔ تسی آنکھو نا ایک بندہ تو پوچھے بھی تو علی ولی اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ تسی آنکھو جڑا نہیں پڑھتا ہو انجے انہاں کہا تو پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا۔ جڑا کہنا کیوں پڑھتا ان کو فائدے نہیں۔ کوئی تو کہے گا کوئی ایک قطع داس بس انہوں یہ نہ آکھن دیو فائدے میں داس دینا۔ علی ولی اللہ تو آڑے کو تو ماشاءاللہ سند ہے نا جی، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی، لوگ کہتے ہیں علی کے عشق میں کافر مجھ کو، یا علی مجھ کو، یہ الزام بھلا لگتا۔ اور یہ الزام نہیں ہے، یہ نشان حیدر ہے۔ جب تک اسے نشان حیدر نہیں، اس کفر کے ترازو میں تلو نہیں، اس کو پورا نہیں ہوتا۔ علی کے عشق میں پورا ہونے کے لیے اس معیار پر نہ علی ولی اللہ کا فائدہ لو، میں فائدے بتا رہا ہوں۔ میں آج تک نہیں آکھا جڑا نہیں پڑھتا ہو انجے جڑا نہیں پڑھتا ہو، نہ میں فائدہ سمجھ۔ دیکھیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہی ہمارا کلمہ ہے۔ اچھا اب کلمے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پھر صرف علی ولی اللہ کلمہ تھوڑی، پھر لا الہ الا اللہ بھی کلمہ ہے، محمد رسول اللہ بھی کلمہ، علی ولی اللہ کلمہ۔ یہ تو فائدے کسی دسنے تو توسا نہیں بول رہا، باقی سارے بول رہے تے جے نہیں دسے تے میں تو دے رہا تے تسی لے لینے جتھے دل کرے اتنے پڑھو ضامن مایا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ کس بات کا ثبوت؟ بندے کہتے ہیں مسلمان ہونے کا، اتھویں غلطی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو جا گیا میرا نازن حسین دواستا، محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا ثبوت۔ اچھا جڑے پریشان ہو انہوں نے دلیل دے وانجی ہوں ایڈو تھوڑے واسطے ایڈی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا، باقی کو اور پڑھے تو وہ دی مرضی اپنی ہے۔ دیکھیں اگر کسی بندے سے پوچھا جائے، فائدے بتا رہا ہوں کلمے کے، اگر کسی سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں، وہ کہے جی نہیں میں مشرک نہیں ہوں، تو اسے کہے ثبوت دے۔ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی۔ ثبوت ایک ہی ہے مشرک نہ ہونے کا، لا الہ الا اللہ۔ جس نے پڑھا ماننا پڑے گا کہ یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کافر ہیں، وہ کہے میں کافر نہیں، اسے کہے ثبوت دے۔ کافر نہ ہونے کا ایک ثبوت ہے محمد رسول اللہ۔ چپ کر جانے والوں اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہیں، پتہ نہیں بندے بیٹھے ہیں یا یہ نہیں بیٹھے ہوئے، منافق ہے، بندہ کہ جی میں منافق نہیں، اس سے کہے ثبوت دے تو مومن ہے۔ مومن ہونے کا ایک ثبوت علی ولی اللہ۔ کوئی بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آ رہی؟ سب سے بڑا فائدہ اس سے اگلا بتا رہا ہوں۔ بندے ہمیں کافر کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہمیں نبی کے کلمے پہ یقین ہے، اس لیے ہمارے منبر سے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا۔
اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ چپ کر گئے ہو، سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں علی ولی اللہ کا اور فرات حیدر کاظمی کا کھلا چیلنج۔ لوگوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے، لیکن صدقہ ہے یہ علی ولی اللہ کا، آج تک کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے۔ پھکے پہ ہو یار جی میں نہیں توجہ فرمائے۔ اچھا جو ہم سے کہتے نہیں جی تسی شرک کر دے ہو، اے تسی علی دی ولایت پڑھ دے ہو تو شرک کر دے ہو، اسے تے خیر ماشاءاللہ مہربانی دنیا بڑی انجی ہے نا۔ میں اپنے بھائی کو دلیل دے دیتا ہوں، سر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں نہیں ہے کرتا شرک، کیونکہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا وہ سب سے بڑا توحید پرست ہوتا ہے۔ پیچھے پریشان بیٹھے ہو سکا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو مشرک کہہ سکتے نہ کافر کہہ سکتے۔ اگر آپ علی ولی اللہ کے پیچھے ہیں، اچھا جڑے پریشان ہوں میں مثال دینا چاہیے۔ میں اپنے بھائی نے پوچھا کامران صاحب آپ کتنا پڑھے؟ وہ کہنے جی میں ایم اے کیتا۔ چلو جی بی اے لکھا دینا ایم اے بھی لکھا لینا۔ بندے پھیکھن لا پہ نے کہ کر لیا سو، ہجے تک بی اے لکھا دے تو ایم اے بھی کر لیا سو، اگو تو لکھا لے گا میں ٹھیک ہے جی۔ میری مثال تو سمجھ نہیں سکتا، ایڈے تھکے ماحول جو تم جگانا بھی میں ہیں پڑھنا بھی میں ہیں تے میرا خیال ہے گنارا بھی میں ہی مار کے لڑا تھی۔ مومن مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھے نا تو صدقہ نکل جاتا۔ مولا فرماتے ہیں مولا غریب ہوں، فرمایا صدقہ دیا کر۔ مولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا صدقہ دیا کر۔ مولا آٹا ہی کوئی نہیں گھر میں، صدقہ کس چیز کا دوں؟ امام دیکھ کے فرماتے تو کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا۔ نہیں توجہ فرمائی سرکار، وہی عشق کے فائدے تو کیس بھی نہ مانے چکا۔ علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تینوں کو مشرک ثابت نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کافر۔ علی ولی اللہ کے پیچھے کھڑے ہونے سے مثال دیتا ہوں۔ میں کہوں بھائی جان آپ کتنا پڑھے ہیں؟ وہ کہیں میں ایم اے کیتا ہوں، تو میں وہ میٹرک کوئی نہیں سے کیتا اور کیا تھا یار، میں کہا بی اے نہیں سے کیا، کیونکہ بی اے بھی کیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتایا نا، میں پوچھا کتنا پڑھے؟ آپ کہے میں نے میٹرک کیا، بی اے کیا، پھر ایم اے کیا۔ تو شدہ ہی کہیں جا رہے ہو؟ میں نے ایم اے کیا۔ اس نے کہا کل کا علاج کروا جا کر، یہ دنیا کا قانون ہے کہ تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔ شاباش شاباش، جو جاگا ہے اس سے سلام ہے، جو سمجھا ہے اس سے سلام ہے۔ تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔ ایم اے کہنے کا مطلب ہے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا، میٹرک بھی کرایا ہے، بی اے بھی کرایا ہے، پھر اس نے ایم اے کیا ہے، تبھی تو اس کی ڈگری ہے ایم اے، اور یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی ڈگریاں ملا کر یہ فائنل ڈگری ہے۔ چپ کر جانے والوں، علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری۔ شاباش۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے، اور چیلنج ہے فرات حیدر کاظمی کا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیٹھا ہے یار جنہوں گال سمجھ آ رہے ہیں؟ نہیں توجہ فرمائی بیٹھی ہے جیو۔ ہم نے کسے بھیجا؟ بول گئے سلطان کو۔ کون آیا؟ کون سا گھڑ سوار؟ اچھا یہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا ہے نا، یہ پہلے دن نہیں،
पहले दिन वाला वकूआ मैंने पढ़ा है भी कि सिर्फ इतना कहा बात कर। उन्होंने कहा आपके सामने बोले नहीं जाता। इनसे कहा कल आए, अगले दिन आया। और जानते हो अगले दिन जब आया तो क्या हुआ? सामरी जादूगर रस्सियां फेंकी, आसा फेंका मूसा अल्लाह के हुक्म से। याद है ना वाकया? अजगर बना, मूसा डरा, 2 कदम पीछे हटा, 2 कदम पीछे हट के डर के पीछे हट के फिर संभला। डरा तो हटा क्यों, संभला तो संभला कैसे? नहीं तो फरमाई संभला तो संभला कैसे? बस बात खत्म है, आपको ज्यादा थकाऊ मैं। कायनात का सुल्तान नबी मस्जिद में, और भरी हुई मस्जिद सारों से, ठीक है कि नहीं? क्यों दसा केड़ा केड़ा से मैं जी गल समझ आ तो बोल पिया करो, ठीक समझण ते परचा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? ओ लेकिन समझदार साडा मजमा वो एक DPO साहब सन वड्डे अफसर तो उन्होंने कोले साहब चले गए, उन्हें आखे ए ना लेंदे ते कोई गल करते बुरा भला कहते, इन्हों तो बंद कराओ मजलिस। उन्होंने कहा लड़ाई नहीं करनी, मैं आप जाके पता करना। वो सारी मजलिस सुन के चला गया। वो जाके मौलवी साहब उन्होंने कहा मैं सारी मजलिस सुनी, उन्हें किसी ने कुछ नहीं आख्या। मौलवी साहब देख के किते किते हसदे सन। उन्हें कहा जी आहो हसे तो है सन, उत्थे ही काम पैंदा। नहीं तो भरी हुई मस्जिद, बस सुल्तान मबी मूसा डरा, डर के संभला, डरा तो क्यों, संभला तो कैसे? भरी हुई मस्जिद, वो मस्जिद नबी का दरवाजा, मिंबर पे कायनात का सुल्तान, और पहलू में बिल्कुल दाईं तरफ वलियों का सुल्तान। एक अजगर आया, उसने अपना फन फैलाया, ऐसे देखा जैसे ही मजमे ने अजगर को देखा, फिर मजमा दीवारों पे था, दरियों पे नहीं, जमीन पे नहीं। वैसे भी नबी की मौजूदगी में सांप को देख के जो डर जा, कोई बैठा यार जिन्होंने गाल समझ आ रही, सबके रंग उड़े हुए देखे, सबकी दौड़े लगती हुई देखी। सुल्तान नबी की आवाज़ें ठहरो, इसे मुझसे काम है, हटो रास्ता दो। जैसे ही वो अंदर आया, उसने अपना फन ऐसे उठाया, पहलू में अली को देखा, पहले